لیکن ہماری دل کی اصلاح نہیں ہو رہی. ہم نے اپنی صورت کو سنوارا ہے، اپنے ظاہر کو سنوارا ہے. ہم ناخنوں کا خیال کرتے ہیں، ہم آنکھوں کا خیال کرتے ہیں، ہم 10-15 دن مہینے میں ہیئر ڈریسر نائی کے پاس بھی جاتے ہیں، ہم ٹیلر کے پاس بھی جاتے ہیں. ہم اپنی ظاہری وضاقتہ کو نکھار رہے ہیں. اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹتا، بلکہ دن میں کوئی 1 مرتبہ صابن سے چہرہ واش کرتا ہے، تو کوئی 2 دفعہ کرتا ہے، تو کوئی 3 دفعہ کرتا ہے. خواتین کا ان کی بات کریں تو وہ تو اور میک اپ، اور وہ بھی ظاہری کو ہے نا، میک اپ بھی تو ظاہری کو نکھارتا ہے نا. میک اپ کوئی دل کی اصلاح تو نہیں کر رہا، میک اپ میں ناجائز نہیں کہہ رہا. جو ان کے گھر والے ہیں، جو خاص طور پہ شوہر ہے، اس کے لیے بیوی کو سجنا چاہیے، لیکن وہ سجنا دل کو نہیں سنوار رہا. تو مردوں کی طرف ہم آپ کی بات کریں، اپنی بات کریں، ہم ظاہری کام تو کر رہے ہیں، ہم ظاہری طور پہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن ہم اصل چیز کو، جڑ کو نہیں سمجھ پا رہے. اس کو ایک درخت کی مثال سے سمجھیں. ہم جڑ کو تباہ کر رہے ہیں، جڑ کو کاٹ رہے ہیں، اور اوپر سے پتے سنوار رہے ہیں، اوپر سے کاٹ چھانٹ کر رہے ہیں. نیچے جڑ کو پانی نہیں مل رہا، اس کی غذا نہیں مل رہی، اس کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی، لیکن اوپر سے ہم درخت کو سجا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جب جڑ سوکھ جائے گی، جڑ سے درخت کا، اس کو کہتے ہیں اصل اور فرع. اصل جڑ ہے، اس کے اوپر فرع ہے. تو اصل اگر کاٹ دی جائے، اصل سے درخت کا تعلق توڑ دیا جائے، پھر اوپر کیا ہوگا؟ 2 دن، 4 دن، 6 دن، 10 دن وہ درخت سوکھ جانا ہے، وہ درخت ختم ہو جانا ہے. وہ درخت بالکل کاٹ دیا جائے گا، گر جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا، کیونکہ اصل کو چھوڑ دیا. اصل کی اصلاح ختم ہو گئی، اصل سے تعلق ختم ہو چکا ہے. اب یہاں پہ اپنے اوپر رکھیں، اصل دل ہے. حدیث پاک بتاتی ہے دل کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی، اور دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. اگر دل ہمارا صحیح ہو گیا تو پھر آپ دکان پہ ہو تو بھی آپ اس میں دھوکہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کم نہیں تولو گے. آپ اگر بند کمرے میں ہو، گھر کے اندر ہو، تو بھی آپ کی خلوت خراب نہیں ہوگی، آپ کی خلوت پاکیزہ ہوگی، اس میں گناہ نہیں ہوگا، اس میں بے حیائی نہیں ہوگی، اس میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا. آپ اگر حکومت میں ہو، دل کی اصلاح ہوئی ہے، تو پھر حکومت کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز ہو کر آپ بالکل، چونکہ دل کی اصلاح ہوئی ہے تو پھر آپ کے کارنامے وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، چونکہ دل کی اصلاح ہو چکی. تو اب دل کی اصلاح ہو کیسے؟ یہ ہے سوال بہت اہم. اب دل کی اصلاح کے لیے ہو، اس کے لیے کریں کیا؟ بھائی ظاہر کو ہم نے سنوارا، صابن لے کر آ گئے، چہرہ دھو لیا یا نہا لیا، غسل کر لیا، اچھے صابن کو استعمال کر لیا. شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ صابن استعمال کر سکتے ہیں، شیمپو استعمال کر سکتے ہیں، کریم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ تو ہم نے ظاہر کو سنوارا ہے، اور ظاہر کو سنوارنے کے لیے پورا مہینے کا راشن بھی آتا ہے گھر پہ. جس کے مہینے کے نہیں آ سکتا وہ ڈیلی بیس پر لے کر آتے ہیں صابن، کریم اور چیزیں، دیگر لوازمات. یا جس کی ڈیلی نہیں آتا، ہفتے میں آتا ضرور ہے. ہمارے ظاہر کو سنوارنے کا سامان مہینے کا ہمارا ایک بجٹ مقرر ہے کہ یہ بجٹ ہمارا مہینے میں اس چیز پر لگے گا جو ہمارے ظاہر کو صاف ستھرا رکھے گا، اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے. لیکن باطن کیسے سنورے گا؟ باطن تو اس سے نہیں سنورے گا، لیکن ہمارا اندر کیسے سنورے گا؟ ہمیں دنیا کی بہت سمجھ ہے، ہم کاروبار کی سمجھ رکھتے ہیں، ہم معاشرے میں رہنے کی سمجھ رکھتے ہیں، ہمیں اپنے پروگرام کیسے کرنے ہیں اس کی سمجھ ہے. ہمارا دل کیسے سنورے گا؟ کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ کس چیز سے سنورے گا؟ ہم اچھے سے اچھا کاروبار کرنے لگ جائیں اور امیر بن جائیں، پیسوں کی بالکل کوئی ہمارے پاس کمی نہ رہے، تو ہمارا دل سنور جائے گا؟ یا دل سنورنے کے لیے، دل سنوارنے کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی صحبت ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی آفس ہے، کوئی جگہ، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی آفس، کوئی سینٹر جہاں دل کی اصلاح ہوتی ہو؟
اللہ تعالیٰ نے دل کی اصلاح کے لیے جو بنیادی اصلاح ہے، چونکہ دل کا سنورنا آپ کی زندگی کا سنورنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے نبیوں کے ذمہ لگایا ہے۔ اللہ کے نبی دل کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ دو چیزیں نا اب ہمارے پاس، قرآن اور احادیث، قرآن و سنت۔ اب اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ تو دل کی اصلاح تو یہاں سے ہوگی، باطن کی اصلاح تو یہاں سے ہوگی، دل جو صحیح ہوگا وہ یہاں سے ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عرب کے جو بالکل بگڑا ہوا طبقہ تھا ان کی اصلاح فرمائی، ان کا دل، اس کے اندر صلاح، اصلاح، اس کو بیدار کیا، ان کے دل کو درست کیا۔ جب ان کے دل کو درست کیا تو ان کی خلوتیں بھی شاندار ہوئی، ان کی جلوتیں بھی شاندار ہوئی۔ تو دل کی اصلاح ضروری ہے، ہمارے بچوں کی دل کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر ایک بچہ بد اخلاق ہوتا ہے لیکن ماں باپ کے سامنے وہ اچھے رویے سے پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا ادب ہے، لیکن چونکہ اس کی دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ بگاڑ کا شکار ہے۔ تو اپنے بچوں کی دل کی اصلاح کرنی ہوگی، قرآن و حدیث سے جوڑنا ہوگا، مسجد سے جوڑنا ہوگا، دین کی طرف لانا ہوگا۔ دل کی اصلاح یہاں سے ہوگی، وگرنہ مشہور بات ہے، بندہ جب غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ برائی میں چلتا رہے، بڑھتا رہے، اس کا دل ایک دن بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، بے ضمیر انسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، تو ہمارے دل کی اصلاح کیسے ہوگی، اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں چونکہ نبی دل کی اصلاح کرتے ہیں تو نبی کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، آپ کی باتیں سننی ہوں گی، آپ کی باتیں کرنی ہوں گی، آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا، آپ کے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ اسوہ حسنہ جس کو قرآن نے فرمایا ہے، نبی کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا ہوگا، آپ کی سیرت کو، کردار کو، تعلیم کو، اور جو جس شعبے میں ہے اس کے لیے رسول اللہ کی ذات میں آپ کو رہنمائی نظر آئے گی۔ جو جس فیلڈ میں نبی پاک علیہ السلام کی گھریلو زندگی بھی نظر آئے گی اور معاشرے کی زندگی بھی نظر آئے گی، کاروباری زندگی بھی نظر آئے گی، تو ازدواجی زندگی بھی نظر آئے گی۔ سارے پہلوؤں پر ہماری اصلاح ہوتی رہے گی جب ہم نبی سے جڑیں گے۔ دل کی اصلاح اس پر توجہ دینی چاہیے، دل کی اصلاح پر ہم توجہ نہیں دیتے، ہم باطن کی اصلاح پر توجہ نہیں دے رہے، ہم ظاہر کی اصلاح پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس کو آسان اردو میں کہا جائے، ہم ظاہر کو سنوارنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، ڈیلی بیس پر کرتے ہیں، لیکن باطن کو سنوارنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے اہم سوال، جو اس کا جواب میں آپ کے ذمہ چھوڑتا ہوں۔